اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کو گران نہیں گزرتی، اور وہ عالیشان عظمت عالشان ہے۔ دین میں زبردستی کافی نفسی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکے ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جان پہچان کر اپنے زندگی کو بدلنا، کافر بن کے زندگی نہیں گزارنا، کتابوں کو پڑھ کے حق بات ہے اس بات کو جاننا، ممتاز ہو چکے ہیں۔ کہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکے ہیں۔ سو جو شیطان سے باعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط خلقہ تھام لیا، اسلام کو قبول کر لیا، قرآن کو مان لیا، اللہ کو ایک اللہ کو مانا، پیغمبر کو ماننا، اس نے مضبوط خلقہ تھام لیا، جس کو کسی طرح کا سکشدگی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر فائدہ 2 لکھا ہے، یہ پڑھنے سے بھی معلوم پڑ جائے گا کہ اور اس کے پیچھے میں دبی ہوئی معنی کا ہے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دنیا سمجھو کہ ایک باڈی ہے، یہ باڈی کے اندر انسان گر گیا، اور وہ باڈی سے نکلنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی رسی کا سہارا ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن کو رسی سمجھو، اگر تم اس قرآن کو پکڑ کے رہو گے تو کبھی نہیں ڈوبے گے، کسی نہ کسی حالت میں اس رسی کے سہارے سے تم اس باڈی سے باہر نکل آؤ گے۔ دیکھا یہ ہمیشہ اس قرآن کو جگڑے رہنا، پکڑ کے رہنا، اور صبح و شام تلاوت کرتے رہنا، تدبر قرآن، تذکر قرآن۔ اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کے کفر کے طریقوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ جس نے اسلام کو قبول کر دیا، اللہ کے حکام کو مان دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے نکال کر، یعنی کفر سے نکال کر ایمان کے طرف یعنی نور کے طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ شیاطین ہیں، انس یا جن جو کفر کرنے، یعنی شیطان کبھی بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے برخلاف باتیں بتلاتا ہے۔ جیسا دادی ماں حوا کو، دادا آدم کو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے برخلاف باتیں بتا کے ان کو ہرس دلا کے جنت سے باہر نکال دیا، اور تم کو بھی جنت میں جانے سے وہ آڑے کھڑا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، یہ شیطان ہے، جن یا انس تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، وہ ان کے نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ اے مخاطب، دیکھو یہاں پر انگلی لگا کے میں دکھاتا، اے مخاطب کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بغیر نام کے ہوئے اشارے کے طور پر انڈائریکٹ میں، اے مخاطب تجھ کو اس شخص کے قصہ تحقیق نہیں ہوا؟ یعنی نمرود کا۔ نمرود ایک بادشاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانے میں گزرا ہوا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ کیا تھا، وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، یعنی اللہ کو عبادت کرنے کے بارے میں ان سے بعد میں اس سے محاشا ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے اور نمرود بادشاہ سے۔ تو میں وجود کے بارے میں اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دیا، یعنی روزی روٹی اللہ کا ذمہ ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ زیادہ دیا بول کے تو اٹھ کے نہیں پڑھنا، زیادہ دیا بول کے اٹھ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے دیا، اور کل قیامت کے دن اس کا حساب تم کو دینا پڑے گا، اس بات کو جاننا چاہیے۔ تو اس نے سلطنت دینے کے بعد میں کیا کیا؟ وہ گھمنڈی میں آ گیا، وہ بولتا ہے میں اللہ۔ کیسا ہوتا ہے؟ انسان کا بھی اللہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے بات کرتا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، انسان کو زندہ رکھنا اور مارنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جو بادشاہ ہے نا، کسی کو بھی سزا دیتا ہے، جس کو پھانسی کا سزا دیتا ہے، کس کو جیل خانے کا دیتا ہے، جس کو رہائی کر دیتا ہے، وہ بولتا ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اسے کہا دیا اللہ تعالیٰ نے کیسے سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ تورپو سے نکلتا ہے، اور غروب کس لیے ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، یعنی پڑمٹ کی طرف۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے بول دیا تم ایک دن اس کو الٹا نکال دو، مغرب سے یعنی پڑمٹ سے تورپو کی طرف نکال کو دکھاؤ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو۔ اس پر متحیر رہ گیا، تو وہ کافر کیا ہو گیا کہ تعجب میں پڑ گیا، ابھی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ تو بڑا کام ہے۔ وہ کافر، اور کچھ جواب بن نہ آیا،
اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اللہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو بے راہ چلتا ہے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہدایت دے تو بھلا ہے۔ یا تم کو اسی طرح کا قصہ بھی معلوم ہوا، آگے اور بھی قصے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ وہ بادشاہ ہے، دیکھو اس کا نام کیا لکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، بادشاہ نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا جو حجت ہوا تھا یہاں پر وہ بتا دیا۔ اس کے بعد میں اور قصہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسا کہ ایک شخص تھا، یہاں پر فائدہ لکھا ہے تو دبی ہوئی معنی ہے، تو بازو میں پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک ایسی بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزارا ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، جیسا کہ بھوکمپ آ گیا تھا۔ جیسا اداہرن کے لیے میں بتاتا ہوں، جیسا لاتور میں مہاراشٹر میں بھوکمپ ایک مرتبہ آیا تھا کہ پورے گاؤں تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک شخص تھا، اس طرف وہ راستے سے چل رہا تھا، اسی طریقے سے وہ گاؤں بھی ایسا گر گیا، اوپر کا چھت نیچے گر گیا اور دیواریں بھی گر گئے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو، یعنی وہ بڑا بستی ہے، وہ بستی پورا تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو وہ آدمی تعجب سے کہنے لگا کہ اس کے مرے پیچھے کسی کیفیت سے زندہ کرے گا۔ دیکھو اتنا آدمی یہ چھتوں کے نیچے، گھروں کے نیچے دب کر زمین کے نیچے مر گئے، وہ کس حالت میں کیسا وہ زندہ ہو جائیں گے کل قیامت کے دن؟ وہ تعجب سے کہنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو تعجب کرنے والوں کو مار دیا۔ جلاتا اور مارتا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، دیکھو 100 برس، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ 100 برس کے بعد میں اس انسان کو جو تعجب کرتا تھا اللہ کے حکام میں، تو اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد۔ دیکھو ایک انسان کا زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا، جیسا کہ جیسے نیند کی حالت میں کتنے دن تک رہا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوگا یا 1 دن سے بھی کم۔ دیکھو 100 سال کو بھی اس نے کیا بولتا ہے؟ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم رہا ہوگا۔ یہ اور بھی حدیثوں میں، یعنی سورہ حج میں بھی آتا ہے، اللہ کے پاس کا 1 دن اس دنیا کے حساب سے ایک دنیا کا زندگی 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اس شخص نے کیا بولا؟ جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس دنیا کے حساب کے اعتبار سے تو 100 برس رہا، 100 برس تک تو مردہ رہا، اللہ نے بولا۔ تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، مطلب جو بتی بولتا ہے، اس سے پہلے کہا آتا ہے کوئی کھیتوں کو جاتا ہے تو کپڑے میں کھانا بند لے کے ایک رسی سے پانی کا بوتل لے کے اور لکڑی لگا کے جل جاتے ہیں۔ تو کھانے کے طرف دیکھو، 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا سڑا نہیں، گلا نہیں۔ اور پانی کے طرف دیکھو، اس میں کوئی کیڑا بھی نہیں پڑا۔ دیکھو اللہ کی قدرت ہے یہ۔ 100 سال تک وہ مردہ رہا، 100 سال تک وہ کھانی رہا اور پانی رہا، کس میں بدل نہیں آئی، اور اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھتا ہے تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم کو تجھ کو ایک نظر لوگوں کے لیے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن انسان کو کیسا زندہ کر دیتا ہے وہ بتانے کے لیے اس کو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بولتا ہے کہ جو گدھا تمہارے ساتھ آیا وہ بھی مرا ہے، وہ بھی 100 سال تک مردہ رہا ہے، دیکھو وہ کیسا زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کی چمڑا جو گل گیا، ہڈیاں پورا زمین میں مل گئی، پھر دوبارہ وہ گدھے کو زندہ کر کے اٹھا دیا۔ اس آدمی دیکھ رہا تھا اس کا گدھے کو اس زمین کیسا چھوڑ دیتی ہے کھائی ہوئی چیز کو، تو وہ گدھا دوبارہ اور اس گدھے کے ہڈیاں کو طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترغیب دے دیتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو وجہ ہو گئی تو کہا اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ چلا کر اٹھا
کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، زندوں پر بھی مردوں پر بھی۔ زمین اس کی کھائے ہوئے چیز کو چھوڑ دی اور گدھا بن گیا اس کے آنکھوں کے سامنے، تو اس کو پورا یقین آ گیا، تو کہنے لگا کہ ہر چیز پر پورا قدرت اللہ کا ہے۔ تو ہر آدمی قرآن کو پڑھ کے اسے کیا دماغ مطلب اس سے کیا کرتا ہے، عقل حاصل کر لینا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا ہے، کیونکہ ایک دن مرے گا، تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، تم سے حساب لے گا، اور اس ٹائم پر تم کو سزا دے یا کچھ کرے تو کیا ہوگا۔ اس لیے تم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے قدرت کو، اللہ کے نشانی کو دیکھ کے قرآن شریف نے جو بتایا باتوں کو دبے دبے اسلام کے طرف زندگی بسر کرنا۔ اس کے بعد میں اور بھی ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس وقت کو یاد کرو، کس وقت کو، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اپنے اللہ سے، کیا پوچھا، اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجیے، جو اس سے پہلے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا، گدھے کو کس طریقے سے تم نے زندہ کیا، تو وہ انسان نے دیکھ لیا۔ یہاں پر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یقین نہیں لائے، کیا تم نے یقین نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اس طریقے سے تم کو یقین نہیں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، یقین کیوں نہیں لاتا، اے اللہ میں نے یقین لایا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں، اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو، یعنی میرے دل کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، آنکھوں سے دیکھنے سے اور بھی اطمینان ہو جائے گا۔ ہم کو تو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو زندہ کریں گے کل قیامت میں، اور پھر دوبارہ نام اعمال سے اس کا پوچھ تاچھ کریں گے، ہم تو ایمان لائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولتے ہیں، میرے قلب کو، دل کو سکون ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، ارشاد ہوا کس کے طرف سے، اللہ کی طرف سے، اچھا تو تم 4 پرندے لے لو۔ 4 پرندے، کیا کیا پرندے لیے؟ میں نے بولا یہاں پر قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بزرگوں سے، جو علم والے سے میں نے سنا، ایک تو مور جیسا یہ لکھا ہوا ہے دیکھو، دوسرا مرغا، تیسرا کبوتر، چوتھا کوا، جیسا کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے حلال ہو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک حصہ رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کر دو، اور پورے کو 4 کو ملا کر کیما بنا دو، بالکل ایک جیسا روٹی کا لیے ہمیں آٹے کو کیسا گوندتے ہیں اس طریقے سے اس کا 4 کا گوشت کو گوندو، اور اس گوشت کو کیا کیا، 4 پہاڑوں پر، کدھر ادھر پہاڑوں پر پھینک دو، رہنے دو، پھینکو چھوڑو، پھر ان سب کو بلاؤ اللہ کے حکم سے، پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ تم ان جو گوشت کو تو نے 4 کو ملا کر ایک بوٹ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، تو بلاؤ ان کو اللہ کے حکم سے، دیکھو ان کا گوشت ہوے میں اڑتا ہے، ہوے میں کس کا بدن اس کو مل جاتا ہے، جیسا مور کا بدن مور کو مل گیا، مرغے کا بدن مرغے کو مل گیا، کبوتر کا بدن کبوتر کو مل گیا، کوے کا بدن کوے کو مل گیا، پورا گوشت کس کا اس کو مل گیا، دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور خوب یہاں یقین رکھو کہ اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حکمت والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں تک سورہ 30 پارے کا 3واں رکوع ختم ہو چکا۔